میں شادی نہیں کرنی تے نہیں کرنی، مان جاؤ نا اماں۔ سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہمارا آج کا ناول ایک شارٹ سا فنی سا ناول ہے۔ آئی نو دس ناول از آلریڈی اویلیبل بٹ مائی کیوٹ لسنر اونتیکا شرما وانٹیڈ ٹو ہیئر دس ناول ان مائی پاٹے ڈول جیسی سریلی وائس، تو آئی تھاٹ کہ کیونکہ شارٹ سا ناول ہے تو کیوں نہ میں بیچاری کی فریاد پوری کر دوں۔ ایکچولی ایسا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کوئی شارٹ ناول کی ریکویسٹ کرو گے، بے شک وہ آلریڈی اویلیبل ہو، وہ تو میں آپ کی پوری کر سکتی ہوں، لیکن اگر آپ کوئی ایسے لانگ ناول کی ریکویسٹ کرو گے کہ جو پہلے سے اویلیبل ہے، اس کے لیے پہلے معذرت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے مجھے موت بڑھ رہی ہوتی ہے لینتھی ناولس کو ریڈ کرتے ہوئے، تو وہ میں آلریڈی اویلیبل نہیں ریڈ کروں گی۔ ہاں، شارٹ میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ میں شادی نہیں کرنی تے نہیں کرنی، یہ تحریر ہے زرناب علی کی، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ابا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے نہیں کرنی کوئی منگنی شنگنی اس عالیہ سے۔ اس نے 6 منٹوں میں کوئی 7ویں دفعہ یہی بات دہرائی، مگر ابا ایک شان بے نیازی سے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ دیکھا تک نہیں، جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ گسب خدا، کہاں میں مذاق ہوں سب کا؟ جو کام کوئی اور نہ کرے وہ میں کر لوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی اس بے قدری پہ احتجاج کر رہا تھا، مگر ابا مغل اعظم کی سی بے نیازی دکھا رہے تھے۔ اماں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں گھر چھوڑ کے ٹر جانا، پر میں ایسی زیادتی نہیں برداشت کرنی۔ اب کی بار ابا کو چھوڑ کر اماں کو دھمکی دی گئی۔ وہ بھی ایسی انسنی کر کے اس کی چھوٹی بہن کے سر میں تیل ڈال رہی تھی جیسے اس کی ماں کو جانتی تک نہ ہو۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی گھر میں آس پاس کھڑے اسے عدیل سے سلطان رہی بنا دیکھ رہے تھے، مگر حسب عادت ابا پہ کسی بات کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اے گل ہے تے اے صحیح، میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کے۔ آخری حربے کے طور پہ اس نے جوتے پہنے اور باہر کی طرف چل پڑا۔ جاؤ جاؤ صاحبزادے، اگر کوئی رکھے تو شوق سے کچھ دن رہ کر آنا، کوئی جلدی نہیں۔ پہلی دفعہ کفل ٹوٹا اور مغل اعظم گویا ہوئے۔ ابا نے اسے دیکھنے کا تکلف کیے بغیر اپنے محبوب حقے کو دیکھتے ہوئے جیسے تیزاب پھینکا۔ اسے لگا اس کا جسم جل ہی گیا ہو، اور اس کے اٹھتے قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ جس قدر وہ نخریلا تھا، خاندان میں کوئی بھی اسے ایک دن سے زیادہ نہ رکھتا، نہ ہی رکھ سکتا تھا۔ یہی بات ابا نے برے وقت استعمال کی تھی۔ ساری غیرت کہیں غائب ہو گئی۔ باہر کے دروازے کے قریب لگے واش بیسن کی طرف مڑا، ٹوٹی کھولی اور گرم پانی منہ پہ ڈالا۔ گرمیوں میں ٹینکی کا پانی بہت گرم ہوتا تھا۔ ڈال کے سخت پچھتایا، مگر فی الحال یہی سب سے عمدہ مصروفیت ہو سکتی تھی۔ جہاں عدیل جا کے دہی لیا، روزہ کھلنے والا ہے۔ اماں نے اس کے قدم جمے دیکھ کر نیا حکم سنایا۔ میں کوئی نہ جانا شانا، ہاتھ ہوا میں نچا کے کہا اور باہر نکل گیا۔ بے عزتی تو ویسے بھی ہو ہی گئی تھی۔ ابا ذات کے چودھری تھے اور اس بات پہ فخر کرتے بوڑھے ہو گئے تھے۔ فوج میں گئے اور وہاں حوالدار تھے۔ جب ریٹائر ہو کر گھر آئے، بقول ان کے فوج کی نوکری بڑی اوکھی تھی اور وہ ذات کے چودھری کیا تھا اگر فوج میں حوالدار تھے، مگر زیادہ دیر حکم برداشت نہیں کر سکے اور لکھ کے دے آئے استعفیٰ۔ یہ اور بات کہ خاندان والوں کے بقول وہ اماں سے دوری برداشت نہ کر سکے اور ریٹائر ہو کر آ گئے، کیونکہ اماں اپنا کھلے صحن والا گھر چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں نہیں رہ سکتی تھی، اور ابا اماں میں مثالی محبت ہوا کرتی تھی جس کی مثال انہیں کبھی نظر نہ آئی۔ خیر، اس سانحے کی تاریخ کے متعلق اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے گھر آ کر فوج میں ہوئے ظلموں کا بدلہ اپنے 6 بچوں سے بھرپور لیا۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے لوگوں کا کہا سچ کر دکھایا کہ پاکستان کی آبادی میں اضافے کے اصل ذمہ دار مولوی اور فوجی ہیں۔ خیر، ان کی عادت تھی گھر کا کوئی بھی فرد اگر کسی کام کو کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر ابا پہ فرض تھا کہ کام اسی سے کروانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اماں نے کہا کہ چودھری صاحب جاؤ تے جا کے
भिंडियाँ ही ले आओ, आज भिंडी गोश्त पकाते हैं। और अदील से छोटे अकील के मुंह से निकल गया कि अम्मा ये क्या रोज हरियाली पका लेती हो, हरियाली तो जानवर खाते हैं। अम्मा को तो मना कर दिया मगर अब्बा ने उसे हरियाली खिला के छोड़ी और उसके साथ बाकी सबको भी, और हाँ खुद भी खाई। खैर ये तो पुराने जख्म हैं। मौजूदा किस्सा कुछ यूं था कि पुप्पो की आलिया का रिश्ता हो रहा था, बल्कि हो ही गया था कि ईद की तीसरे दिन मंगनी थी, मगर कल सुबह खड़ाक हो गया और उसके ससुराल वाले कह रहे थे कि वो पुप्पो के इकलौते नए नए महकमा इनहार में मुलाजिम होने वाले सपूत के पल्ले जवाब में अपनी बेटी भी डालेंगे, मतलब बट्टा सट्टा करेंगे। मगर पुप्पा ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि मरना जीना खत्म करके उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। उस वक्त तो रजिया जट्टी बन गई, मगर बाद में गुस्सा कम हुआ तो एहसास हुआ कि बेटी का मामला खराब कर बैठी हैं। फिर लगी बैठ के रोने धोने और बावेला करने। सारा खानदान जमा हुआ। वहां कहीं अब्बा ने सरसरी सा कह आए, चलो दफा करो, जो होना वो हो गया, अब घर में ही किसी बच्चे को देख कर देते हैं। वैसे तो वो शायद उस किसी बच्चे के अदील होने पर लाख दफा एतराज करती कि वो सदा का निकम्मा और नखरीला था, मगर अब मजबूरी थी, इसीलिए नीम रजामंदी दे दी। यही बात जब कल शाम अफ्तारी के बाद अब्बा ने भी खासे सरसरी से अंदाज में की तो अदील ऐसे उछला जैसे स्प्रिंग पे बैठा था, और तब से वो सुल्तान राही बना एहतजाज कर रहा था। साथ में आलिया की सांवली रंगत का अपने गोरे रंग के साथ मुकाबलाती तज्जिया पेश करने के साथ साथ अपनी बुराइयों को अच्छाइयों और उसकी अच्छाइयों को बुराइयों के तौर पे पेश करने का सिलसिला भी जारी था। मगर उसका एहतजाज अब्बा के सरसरी इरादे को ईंट से पत्थर किए दे रहा था। उन्होंने एक नजर करना तो दूर की बात, हुकूमती पॉलिसी की तरह का अलम बुलंद हुआ था। हु केयर्स। अदील का एहतजाज सख्त से सख्तर और अब्बा का रवैया बेपरवाही से लापरवाही की तरफ जा रहा था। हालात की समझना आ रही थी। अब्बा का भी आज तक कोई साइंसदान कोई हल ना पेश कर सका था। अब उसे एक ही सूरत नजर आ रही थी कि अब्बा पे तावीज करा दे। अब्बा के ऊपर तावीज कराने के बारे में सोचता वो बाहर निकला। घर से निकलकर बाहर गली में आया। अफ्तारी के वक्त का रश था। इस मोहल्ले के काबिल और पाबंद लोगों को सारी खरीदारी आखिरी वक्त करने की आदत थी। आज तो सुल्तान राही मतलब अदील को इस बात से भी कोफ्त हुई। इस वक्त तो ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे बिल गेट्स के साथ सारा दिन मसरूफ रहते हैं। भला बंदा सुबह सुबह आकर खरीदारी कर ले। सामने से आते रेड़ी वाले की रेड़ी से टकरा कर कपड़ों पर लगे दाग को साफ करने की नाकाम कोशिश में उसने मोहल्ले वालों को बाजार में रश करने पे कोसा। फिर सामने वाले शौके की दुकान पे पहुंच के दूर से ही ऐलान किया, मेरे जैज वाले नंबर पे इजी लोड से कर। यहाँ दुकानें छोटी छोटी थीं और दुकानों के दरमियान एक खुला सा मैदान था जो आमतौर पे गंदगी का घर होता, मगर आजकल एहतरामे रमजान में इसे साफ करने की एक खफीफ सी कोशिश की गई थी। दुकान के सामने रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पे फैल के बैठा, केड़ा इजी लोड, कोई लोड शोड नहीं, पहला पिछला हिसाब मुका ते फिर अगों खाई। शोका भी उन्हीं के साथ पला था। जानता था उधार नहीं मिलना, फिर भी हर 2 हफ्ते बाद जनता के सामने बिस्त करके अपने जनाना जज्बात की तस्कीन करता था। दे दियागा ओ भी असी किधरे जाते नहीं रहे। अंदाज को शीरी बना के दोस्ताना अंदाज में कहा, ओ चल चल, पता तेरा पैदाइशी कंगला है तू, पैसे देना तेरे दिल में नहीं आता। वो भी जानता था अदील के पास पैसे होते भी तो उससे निकलवाना मुश्किल था। ओ चल कर दे, आज जरूरी कॉल करनी है मैं। अब तो लहजे में अमराउजां का सा प्यार था। ओए गर्ल सुन। शोके ने अपने काउंटर पे आगे होके राजदारी से कहा कि अदील भी आंखें फाड़े आगे को हुआ। तवज्जो भरपूर थी। ए तू पिछले मोहल्ले में की करने जाता है? उसकी बात सुन के सारी तवज्जो और जोश झाग की तरह बैठ गया।
اس کے پچھلے محلے جانے کی خبر یہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ لوڈ کر دیتا؟ سوالیہ پوچھا۔ اس کے ہاں کے جواب میں انداز واپس روکھا بنایا اور احسان فراموشی کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ گیا۔ تینوں کیوں دساں؟ شوکا بھی اس کے گرگٹ کی طرح آنکھیں بدلنے پہ بدمزہ ہوا۔ کیا تھا جو وہ کوئی چٹپٹی کہانی اسے بھی سنا دیتا؟ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے کہانیاں سننے کی عادت جو پڑ چکی تھی۔ دل جتنا سادہ تو لگدا ہے نا، اتنا تو ہے نہیں۔ اسے مڑتے دیکھ کر وہ مشکوک انداز میں بولا۔ تے کس نے کہا کہ میں سادہ ہوں؟ وہ بھی شان بے نیازی سے مڑ رہا تھا جب شوکا چیخا۔ کوئی نہیں بھولے بادشاہو، اسی تیرے ابا کو پوچھ لیں گے۔ اسے بدمزہ ہو کر مڑنا پڑا۔ کی خیال ہے؟ شوکا اس کے مڑتے ہی آنکھیں مٹکا کے بولا۔ خیال تے کچھ نہیں، پر میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج کل تم میں نسوانی خصوصیات نہیں پیدا ہو گئی۔ کی خیال ہے؟ آنکھوں کو پرسوچ انداز میں سکیڑ کے کہا۔ او چل دفع ہو، جا کے اپنا کام کر۔ شوکا جانتا تھا اس نے مذاق میں پورے محلے میں اس کا مذاق اڑوا دینا تھا، اسی لیے اسے دفع کیا۔ ایزی لوڈ والا کام ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کے کون سا دوستیاں بنانی تھی، ذرا باہر کی طرف نسبتاً کم رش والی جگہ آ کر اس نے ایک فون کال کی۔ دور سے یہی پتا چلا کہ کوئی حسینہ تھی جسے زور بازو کی تسلیاں دے کر مطمئن کیا جا رہا تھا۔ اب اندر کے حالات تو اللہ ہی جانتا تھا۔ واپسی پہ جب افطاری سے 10 منٹ پہلے وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، تب تک اس نے یہ بابوں کے ظلم اور فراڈ کے قصوں کی پیش نظر اس بکھیڑے میں پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور عین گھر کے دروازے سے واپس مڑ گیا۔ تھا تو مشکل، پر اب اگلے 2 دن اس نے اوکھے سوکھے اپنے ماموں کے گھر گزارنے تھے۔ یہی ایک معقول حل تھا ابا سے اپنی بات منوانے کا، اور اگلا پلان اس نے سوچ لیا تھا۔ ماموں کے گھر آ کے اس نے اپنی رام کہانی سنائی تو مامی نے پہلے تو اس کے ساتھ ہونے والی اس متوقع زیادتی پہ تعزیت کی، پھر اپنی تمام دلی ہمدردیوں کے ساتھ اس کے لیے محو دعا ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ رات تک اس کی سنائی گئی چٹپٹی کہانی کو کئی دفعہ دہرایا گیا، اور ہر سنانے والے نے اپنی طرف سے کمی تو نہیں کی، لیکن بیشی ضرور کی۔ شام کو ماموں آئے تو اس نے چہرے پہ زمانے بھر کی مسکینیت طاری کی، اور ماموں کی حسنہ جو شام سے اس کے دکھ میں گھلی جا رہی تھی اور اس کے ابا کے اس نامعقول ارادے کی مذمت کر رہی تھی، نے اپنی تمام تر حسن بیانی کو استعمال کر کے ماموں کو درد بری داستان سنائی۔ ایک وقت میں تو عدیل کو بھی خود سے سچی ہمدردی ہونا شروع ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ خیر، اس کے دکھی تاثرات اور حسنہ کی کہانی میں موجود رقت کی وجہ سے ماموں نے اسے فراخ دلی سے یہاں قیام کی اجازت دے دی۔ چلو ایک مسئلہ تے حل ہویا، نہیں تو ماموں نے مجھے کل ہی چلتا کرنا تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے پورے دن وہ فون ہاتھ میں پکڑے زیادہ وقت اسے کم مصروف رکھنے کی کوشش میں جتا رہا، تاکہ اگر گھر سے کال آئے تو کہیں مس نہ ہو جائے۔ مگر ہائے رے قسمت، کال تو دور کی بات، کسی نے فون کر کے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ تھا کہاں۔ یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں گھر آ جاؤں گا، تے پھر ہی صحیح۔ اگلا پورا دن بھی اسی انتظار میں گزر گیا۔ پھر تو اس نے باقاعدہ پچھتانا شروع کر دیا۔ ماموں کے جنگلی بچے آپس میں مولا جٹ اور نوری نت کی طرح لڑتے تھے، بلکہ لڑتے کم اور بڑی بھڑکیں زیادہ مارتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے اٹھ کے نوری نت کا پارٹ کرنے والے کو ایک لگائی بھی، مگر وہ روتا ہوا مامی کے پاس چلا گیا، اور مامی جو اللہ جانے کیسے اسے 2 دن سے برداشت کیے ہوئے تھی، انہوں نے بغیر نام لیے کسی غائب شدہ کو مفت خور، نکما اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا۔ مگر وہ جانتا تھا یہ ساری نوازشات اسی کے لیے کی جا رہی ہیں، اور ان کی شان نزول نوری نت صاحب کو پڑنے والا تھپڑ تھا۔ خیر، یہ اور اس کے بعد ہونے والی کچھ خصوصی عزت افزائی کے بعد وہ جو خود ہی گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، خوشی آئی
کھل اٹھا۔ اماں سب سے چھوٹے سبیل کو لے کر آئی تھیں۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہی اعلان کیا، کوئی ضرورت نہیں مجھے کچھ بھی کہنے کی، میں نہیں جانا گھر شر۔ دور سے ہی دایاں ہاتھ ہوا میں نچایا۔ تے نہ جا، تینوں لین کون آیا ہے؟ اماں آرام سے کہتی اندر آخر صوفے پہ بیٹھ گئیں اور گرمی کی وجہ سے چادر اتارنے لگیں۔ میں تو بچیوں کو عیدی دینے آئی ہوں، اس دفعہ عید پہ مشکل ہی آنا ہو۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ پیڈسٹل فین کا منہ اس کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف کر لیا۔ اس نے بھی بدلحاظی سے دوبارہ اپنی طرف موڑا۔ ارے کس قدر بدلحاظ ہو تم، ماں کا خیال نہیں کہ اتنی گرمی میں روزہ رکھ کے آئی ہے؟ وہ بھی اسی کی ماں تھیں۔ دوبارہ اپنی طرف کر لیا۔ ہاں تو کیوں آئی ہیں؟ ہمیشہ تو عید کے دوسرے دن ہی آتی ہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر پنکھے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جتنی گرمی تھی وہ تو 1 منٹ بھی پنکھے کے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ ہاں پر اس دفعہ تو عید کے دوسرے دن گھر میں بڑی مصروفیت ہوگی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ کیوں؟ اس دفعہ عید پہ چیف جسٹس کو گھر بلانے کا ارادہ ہے۔ وہ بھی عدیل تھا، بیزاری سے طنز کیا۔ ہائے کیا اچھا ہو اگر وہ 11:30 آ جائے، پر میری ایسی قسمت کہاں، اس دفعہ عید کے دوسرے دن نکاح جو ہے تمہارا۔ حسرت سے بولی۔ آج کل وہ چیف جسٹس کی بڑی فین تھی، شکر ہے ٹھنڈی آہ ہی بھری۔ گھر نہ آنے پہ شاہ رخ خان کے فین کی طرح چیف جسٹس کو بدنام کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ خیر مگر وہ جانے اور ان کے فین۔ عدیل تو ایسا اچھلا کہ وہ فین یعنی پنکھا بھی بھول گیا، جسے صبح سے 1 منٹ دور ہونا بھی وہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کیا اماں آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ انڈین ڈراموں کی طرح جھٹکے دار کیا 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 کہ بس بے ہوش ہو کے گرنے کی کمی تھی۔ ارے آہستہ بولو، میں بہری ہوں کیا؟ اماں کو ناگوار گزرا تھا۔ اماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ابا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ چل کوئی نہیں، 2 دن ہی رہ گئے ہیں، پھر آ جائے گا یقین بھی، وہ اطمینان سے بولی۔ ابا کو یہ کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اماں کو اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے سنگین دھمکی دی مگر بے سود۔ چل کوئی نہیں، یہ بھی کر لیں گے، شاہ نے عارفانہ سے کہا۔ پھر شاید کہیں سے بچی کچھی ممتا جاگی۔ نہ میرے جھلے، تجھے نہیں پتا اپنے باپ کا، الٹی مت ہے اس کی، جس کام سے منع کیا وہ اس نے فرض کر لینا ہے، پر تو نہیں سمجھے گا۔ اماں نے آخر میں اس کی ناسمجھی کو کوسا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اماں کی ناسمجھی کو کوسے۔ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، اس نے دل میں سوچا۔ میں تو کہتی ہوں پتر چل گھر، جو ہونا تھا اوتے ہو ہی گیا، کی ضرورت ہے در بدر پھرنے کی۔ اماں نے آخر میں رازداری سے مشورہ دیا۔ نی میں بھی دیکھنا کہ کیسے میرے بغیر نکاح پڑھاتے ہیں وہ۔ عزم شے بولتے ہوئے وہ ابھی کچھ دیر پہلے کا اپنا واپسی کا ارادہ بھول گیا تھا۔ تو او کون سا بڑی گل ہے، انہوں نے خود ہی تمہاری طرف سے ولی وکیل بن کے غائبانہ نکاح پڑھا دینا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کی ہمدردی میں کہا تھا۔ یقیناً اماں نے ابن الوقتی بلکہ بنت الوقتی کا مظاہرہ کر کے ابا کے ساتھ اندرون خانہ اتحاد کر لیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ایسے مشکوک نکاح سے بہتر تو چل کے خود ہی قبول ہے کہہ دے جا کر۔ اماں نے اس کی طرف آگے جھک کر خالص بھائی لوگوں کے انداز میں آنکھ دبا کر مشورہ دیا۔ توبہ کریں اماں، کیسے بھائی لوگوں کی طرح آنکھیں مار رہی ہیں، وہ بھی اس عمر میں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ نو وری، مگر اماں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے نو وری کا جسچر دیا۔ معاملات تو توقع سے زیادہ تیزی سے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے ذہن کا گھوڑا تیزی سے دوڑایا۔ آخر اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا تھا تو اس کے لیے سوچنا تو ضروری تھا نا۔ اس نے کانی آنکھ سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کی وفاداریوں پہ اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ مخالف پارٹی کے آگے بک گئی تھیں۔
शायद। और उसके लिए अब से बड़ी अपोजिशन अब्बा थे, तहरीक इंसाफ से भी बड़ी। अम्मा की ज़बानी अब्बा के खतरनाक इरादों का सुनकर भलाई तो इसी में थी कि वो अम्मा के साथ चला जाता। वैसे भी अगर ना जाता तो भी 2 दिन बाद भी खुद ही जाना था, लेने तो किसी ने नहीं आना था। फिर क्या सोचा है तुमने? अम्मा ने काफी देर के बाद उसे सोच में गर्क देखकर सरसरी से अंदाज में पूछा। हालात को देखकर फैसला किया है, घर से बाहर रहना अक्लमंदी का तकाजा नहीं है, बल्कि अब्बा के सामने जाकर मुकाबला करना चाहिए। क्या पता अब्बा इरादा बदल ही दें, इसलिए वहां होना जरूरी है। वो ऐसे पुरसोच अंदाज में बोला जैसे पाकिस्तान की बिगड़ी हुई खारजा पॉलिसी का बोझ उसके नातवा कंधों पे रख दिया गया हो। इसलिए अदील सर पे कफन बांधे मुगले आजम की सल्तनत में जाएगा और इंशाल्लाह फतह हासिल करेगा। सुल्तान राही की रूह ने अंगड़ाई ली और उसने दाएं हाथ से सीना बजाकर ऐलान किया। सामान तो था कोई नहीं। अम्मा ने मामी से इजाजत ली और जाहिर है उन्होंने नहायत खुशी से इजाजत दी कि पिछले 2 दिनों से उसने उनके मौला जट और नूरी नत का जीना हराम कर रखा था। अब वो बगैर लाइट्स और कैमरे के एक्शन रिकॉर्ड कराने में आजाद थे। घर आकर सबसे पहले तो सब बहन भाई दबा दबा हंसे, जिसका सरासर मतलब उसका मजाक उड़ाना था, मगर कोई बोला कुछ नहीं कि उसके राही रूप से सब डरते थे। मगर बुरा हो किस्मत का, अब्बास सामने ही मरकजी हॉल कमरे में बड़े से पलंग पे हुक्का सामने रख के उसका हसरत से दीदार कर रहे थे। वो हर हफ्ते में 1 रोजा महज हुक्का पीने के लिए छोड़ देते। इस बारे में वो पुरयकीन थे कि अल्लाह उन्हें इस बात का बुरा मनाए बगैर माफ कर देंगे, और वो दिन कल गुजर चुका था। खैर ये उनका जाती मामला है। उसे देखकर रुख रोशन उसकी तरफ किया और मुस्कुराए ऐसे, क्या अंजुमन भी तेरे बाजरे दी राखी वाली वीडियो में मुस्कुराई होगी। खैर उसने कोशिश की कि उनसे टकराव हुए बगैर वो कमरे में चला जाए, मगर वो अब बातें क्यों जोड़ते। सुनहरी मौका। जल्दी पधारे हैं आप। बेड़ा गर्क हो इन इंडियन ड्रामों का, हमारी बूढ़ी जनरेशन को खराब कर दिया। अब्बा इंडियन ड्रामों के भी शौकीन थे। अम्मा ने मिन्नतें की हैं मेरी, माँ का ख्याल ना होता तो आप मरते दम तक मेरी शक्ल को तरसते। माँ की अजमत को सलाम। अल्लाह मुझे लंबी उम्र दे, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसने का बुरा वक्त ना आए। चलो अच्छा किया 2 दिन निकाल आए, ये भी बड़ी बात है। इसकी बात पे लानत भेजकर अपने लिए दुआ गो होने के बाद अब्बा ने बड़ी पे जोर देकर उसे गीला जूता मारा। कर लो तैयारी, माँ ने बताया होगा तुम्हें। उन्होंने बीवी की तरफ देखा तो उन्होंने मस्बत इशारा किया। अदील को तो पहले ही शक था अम्मा की वफादारियों पे। हाँ, और मैंने बता दिया है, आप बाप हैं तो बाप बने, जालिम जागीरदार नहीं, और ना ही मुझ पे सदा का पालने वाला एहसान जताना। पाला है तो कोई एहसान नहीं किया, जो पैदा करते हैं वो पालते भी हैं। उसने बदतमीजी से कहा, मगर अब्बा टेंशन नॉट की अमली तफसीर बने रहे। मैंने बता दिया है अम्मा को कि मैं ए निकाह नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए। गरज कर कहा। अब्बा बोले कुछ नहीं, मगर अंदाज ऐसा था देखते हैं बरखुरदार। उनके अंदाज पे उसने धमकी बढ़ाई, और अगर जबरदस्ती निकाह पढ़ा भी दिया तो मैंने भाग जाना है यहाँ से, फिर देते रहिएगा बहन को जवाब। उसने ऐसे कहा गोया वो 21वीं सदी की हीर था जिसका हालत बेहोशी में जबरदस्ती निकाह हो जाता। अब्बा ने जवाब देना गैर जरूरी ख्याल करके उसे हाथ के इशारे से दफा दूर कहा। फिर अगले 2 दिन और हत्ता के ईद वाले दिन भी उसके एहतजाज के बादल गरज चमक के साथ बरसते रहे, मगर अब्बा अपने नाम और मुकाम के एक ही रहे। फिर आखिरकार वक्त शहादत भी आ गया, मगर इस मर्द मुजाहिद ने सुबह तक वावेला जारी रखा। मगर अम्मा की हैरत की इंतहा ही थी जब उन्होंने उसे खुद से ही नया नकोर जोड़ा पहनकर तैयार होते देखा। हैं नी अदील, तू ते कह रहा सी कि तू ए कपड़े नहीं पाने। अम्मा ने कमर पे हाथ टिका के कहा। ते हुन पुराने कपड़े पा के जावा? वो गुस्से में छूट के बोला।
اے نا میرا پتر، تو اے ہی کپڑے پا، میں تے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صبح تک تو پھوڑی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا کہ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے تیرا باپ، اور ابھی تو تیار شیار ہو رہا ہے ہیں؟ وہ بھی کہاں بخشنے والی تھی۔ کمرے سے جا کر واپس آئیں۔ اللہ خیر، عدیل نے دل میں کہا۔ نہ تم مجھے یہ دسو پتر کہ تو پچھلے محلے میں کی لینے گیا تھا، اور لگتا ہے شوکت کمینے نے اماں کو بتا دیا تھا۔ اماں میں کیوں جانا پچھلے محلے؟ وہ ایسے حیران ہوا جیسے مکمل لا علم ہو۔ اس طرح تو خواجہ آصف اپنے اقامے کا سن کے حیران ہوتا تو نیب نے یقین کر کے انویسٹیگیشن روک دینی تھی۔ نہ تو نہیں گیا؟ اماں کو یقین نہیں تھا۔ میں کیوں جانا سی اماں؟ وہ اپنے موقف پہ قائم تھا۔ اچھا پھر وہ شوکا جھوٹ بول رہا سی؟ وہ خود کلامی کرتی باہر چلی گئی۔ اس شوکے کو تو میں دیکھ لوں گا، عدیل نے انتقامی جذبات کے تحت سوچا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے وہ لوگ وہاں پہنچے تو نکاح کی کاروائی ہوئی۔ عقیل اور سبیل حیران تھے کہ وہ جو پچھلے 5 دن سے احتجاج کے نام پہ بغیر لائٹس اور کیمرے کے ایکشن دکھا رہا تھا، ابھی خوشی خوشی نکاح پڑھ رہا تھا۔ حیرت تو اس وقت پورے خاندان کو ہوئی جب کھانے کے بعد سجی سنوری عالیہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اماں کا بھی منہ کھلا رہ گیا، وہ بھی بے خبر رکھی گئی تھی۔ ارے بھائی صاحب نے کہا، گھر کے بچے ہیں، جہیز وہیز کے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی عدیل کا دبئی کا ویزا نکلنے والا ہے تو اس سے پہلے یہ بھگت جائیں۔ ہیں؟ کون سا ویزا؟ ابھی تو صرف اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا، ویزا تو ابھی جمع بھی نہیں کرایا تھا۔ سب نے حیرت سے سوچا۔ چلو بھائی، باقی باتیں گھر جا کے کر لیں گے، ابھی میرے بیٹے نے بھاگنا بھی ہے، ابا نے طنز کیا۔ باقی تو کسی کو کیا سمجھ آتی، مگر عدیل سمجھ گیا تھا کہ یہ اقدام اسے بھاگنے نہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ گھر آ کر اماں تو ابا پہ سخت غصہ تھیں کہ انہوں نے اعتماد میں نہ لیا، مگر عدیل سب کے روکنے اور مذاق کرنے کے باوجود فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چھوٹے سے سنگل بیڈ پہ وہ سمٹی سمٹائی سی بیٹھی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے اور بند کرنے پہ مزید الرٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے کچھ دیر پہلے اماں کے منٹیں ترلے کر کے لی ہوئی انگوٹھی اسے پہنائی اور پھر گھونگھٹ الٹ دیا۔ شرمیلی سی ہنسی اس کے لبوں سے نکلی۔ عدیل سرشار ہو گیا۔ لو بھائی، پھر مانتی ہو نا چودھری عدیل کو؟ اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پکڑ کر اس نے دبایا۔ کہا تھا تم سے شادی تو دور کی بات، میں نے انگوٹھی بھی نہیں پہنانے دینی اس چچندر کو۔ وہ فخریہ اکڑ کر بولا۔ تو وہ پھر ہنسی۔ اتنی جلدی کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ شرمیلے انداز میں پوچھا۔ تو اس نے اول تا آخر ساری کہانی سنا دی۔ ڈر نہ لگا آپ کو اتنے ڈرامے کرتے ہوئے؟ وہ حیران تھی۔ عدیل نے بھرپور کہا لگایا۔ ارے جب عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے کل اماں نے مجھے ڈرا دیا تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ تو پچھلے محلے کیا لینے چاہتا تھا۔ میں نے سوچا پکے پھنسے پر بچت ہو گئی، وہ شکر کر رہا تھا۔ ساتھ ہی شوکت زنانہ عادات والے سے بدلہ لینے کا عزم بھی دہرایا۔ اور عالیہ جو اسے کسی کام کا نہ ہونے کا تانا دیتی رہتی تھی، اب اس کے سامنے بیٹھی مسلسل شرمائے جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ چاہے وہ جتنا بھی پاگل تھا، اتنا نہیں تھا کہ اپنے ابا کا مزاج بھی نہ سمجھ پاتا۔ میں اے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ عالیہ کے سامنے بیٹھے اسے ابا کے سامنے بولا گیا اپنا ڈائلاگ یاد آیا تو اس کا کہا نکل گیا۔ کیسے اس نے ابا کو مجبور کیا تھا، حالات ایسے بنائے کہ ابا کو لگا جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور ویسے تو پھپھو بھی لاکھ برائیاں نکالتی اس میں، مگر اس کے انکار کر ڈرامے میں آ کر جو مل رہا ہے غنیمت جانوں کے مطابق ہاں کر بیٹھی۔ ورنہ ابا کو تو شاید وہ اس سب کے بغیر بھی منا لیتا، مگر پھپھو اسے نکما، فارغ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی۔ شاباش عدیل، تم بھی بڑے اسکیمر ہو گئے ہو، اس نے خود کو شاباش دی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، انہوں نے اللہ کے کرم سے ناممکن کو ممکن بنا لیا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا تھا؟
پر اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا نا. ختم شد. So my dear listeners, that was the end of the novel. میں شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی. Hope you like it, but پھر بھی کرنی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. شارٹ سا ناول تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.